الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم بافضل من درجة الصیام والصلاة والصدقہ قالوا بلی قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین هی الحالقہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، کئی جمعہ سے اصلاح حال کے تعلق سے، اصلاح اعمال کے تعلق سے مختصراً باتیں عرض کی جا چکی، اور آج جس چیز کا فقدان ہماری قوم کے اندر، برادری کے اندر، مسلمانان ہند کے اندر موجود ہے، وہ ہے آپسی اختلافات. اتحاد اور اتفاق کو چھوڑ کر ہر آدمی اپنے نظریات کے مطابق، اپنے رائے، اپنے مشورہ، اپنی ثوابدید، عقل و شعور کے مطابق کام کرانے کی اور منوانے کی کوشش کرتا ہے، جس سے اختلافات کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اتحاد اور اتفاق سے پہلے پورے بنی نوع انسان کو اس بات کا خطاب فرمایا کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو. جب تقوی پیدا ہوگا، للہیت پیدا ہوگی، خشیت الہی پیدا ہوگی، تو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا اور اس پر قائم اور دائم رہنا انسانیت کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے بعد کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ نے اس تقوی کی بنیاد پر، اس للہیت کی بنیاد پر، تقوی کی تعلیم کی بنیاد پر اللہ نے اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا کہ انسان اگر متحد ہوگا، متفق ہوگا، اس کے اندر انتشار اور افتراق نہیں ہوگا، تو یہ اس انسان کے لیے، اس جماعت کے لیے، اس تنظیم کے لیے اور اس ملک کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اتحاد کے اندر زندگی اور حیات ہے، اور اختلاف کے اندر موت ہے، کہ اس سے انسان کو سوائے موت کے، بدنامی کے، رسوائی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اور اتحاد اور اتفاق سے انسان کے اندر حیات اور زندگی پیدا ہوگی، اس کے اندر ترقی، اور اس کے اندر جو ہے بہت ساری خوبیاں جو اتحاد کے ذریعے سے پیدا کی جا سکتی ہیں، وہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے عطا فرمائیں گے.
تو اللہ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی مضبوطی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، دین، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اس کو جب مضبوطی کے ساتھ تھام لیا جائے گا، پوری طاقت کے ساتھ اس کو جو پکڑ لیا جائے گا اور آپس میں کوئی اختلاف نہیں کیا جائے گا، تو اللہ کی طرف سے امداد اور نصرت کا نزول ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب کے سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام اور آپس میں اختلاف نہ کرنا، کیونکہ اختلاف کرنے کے نتائج بہت ہی خراب ہوتے ہیں۔ اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جس ملت و مذہب نے، جن لوگوں نے، جن قوموں نے، جن برادریوں نے آپسی اختلافات کیا ہے، تو اس کا وجود دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا، وہ بالکل بے حیثیت ہو گئے، ان کا کوئی شمار نہیں ہو سکا، اور ان کو کوئی ان کا نام لینا پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ قوم لڑاکو کہی جاتی ہے۔ یہ قوم جو ہے آپس میں اختلاف اور انتشار کا شکار ہو کر اپنے تشخص کو کھو دیتی ہے، اپنی اہمیت کو نیست نابود کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اور اللہ کی نصرت چاہتے ہو، تو آپس کے اندر اختلافات کو ختم کر کے متحد اور متفق ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بہت ہی اونچے درجے کے صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حکیم حاذہ الامہ، کہ یہ ہماری امت کے حکیم ہیں، اللہ نے ان کو حکمت سے نوازا تھا۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی صحابہ کے مجمع میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی محتم بالشان، کوئی بہت ہی اہمیت کی حامل چیز ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی کا انداز کچھ نرالا تھا، انداز تخاطب بہت ہی عجیب و غریب تھا، تاکہ ہر شخص کے اندر طلب پیدا ہو جائے، جستجو پیدا ہو جائے کہ اللہ کے نبی کون سی ایسی بات بتلانا چاہتے ہیں جو ہم سب لوگوں کے لیے بہت ہی مفید اور فائدہ مند ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں ایسا درجہ نہ بتا دوں، ایسی اہمیت کی چیز نہ بتا دوں جو نماز سے، روزے سے، صدقے سے بھی افضل۔ نماز کا ثواب آپ جانتے ہیں، روزے کا ثواب آپ جانتے ہیں، صدقے کا ثواب بھی آپ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان تینوں چیزوں سے اس کا ثواب بڑھا ہوا ہے، زیادہ ہے۔ تو صحابہ کے اندر عمل کا جذبہ تھا۔ اللہ کے نبی جب بیان فرماتے تھے اور اس انداز سے بیان فرماتے تھے تو صحابہ بالکل ہماتن گوش ہو کر یوں تو ہر بات سنتے تھے، لیکن ایسی باتوں میں بہت کچھ گہرائیاں ہوتی تھیں اور ہماتن گوش ہو کر سنتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے جملہ بیان فرمایا کہ میں تم کو اتنی افضل ترین چیز بتلانا چاہتا ہوں جو درجے کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے تم میں نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل۔ صحابہ نے فرمایا قالوا بلا، اللہ کے نبی آپ ضرور بیان فرمائیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی معتم بالشان چیزیں ہیں۔
جو ہمارے لیے روزے سے، نماز سے، صدقے سے بھی افضل، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 جملہ ارشاد فرمایا کہ اصلاح ذات البین و فساد ذات البین ہے الحالقہ، کہ آپس میں دونوں کے اندر صلح، مصالحت، اتحاد و اتفاق اگر پیدا ہو جائے، صلح مصالحت پیدا ہو جائے 2 گروہوں میں، 2 جماعتوں میں، 2 شخصوں میں، تو یہ ان تمام عبادات سے افضل ہے، یعنی نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، صدقہ سے بھی افضل۔ تو کیا مطلب آج سے فرض نماز ختم، فرض روزہ سماپت، صدقہ دینا بند؟ اس لیے کہ یہ اگر کرا دیا جائے تو یہ سب چیزوں سے افضل ثواب ہو جائے گا۔ فرائض کے بعد جو چیزیں اللہ نے فرض کی، تو یہ حدیث جو بھی حدیثیں اس طریقے سے آتی ہیں وہ نوافل سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی نفل نماز سے افضل ہوگا، نفل روزے سے افضل، نفل صدقات سے افضل۔ یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ سے افضل قرار دیا جائے گا، فرض نماز سے افضل قرار دیا جائے گا، فرض روزے سے افضل قرار دیا جائے گا۔ وہ تو اللہ نے فرض فرمایا ہے، وہ کرنا ضروری ہے، لیکن نفل کے طور پر جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نفل کے طور پر جو روزے رکھے جاتے ہیں، نفل کے طور پر جو صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، ان چیزوں سے افضل یہ عمل ہے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اصلاح ذات البین، 2 آدمیوں کی ناچاکیاں، 2 جماعتوں کی ناچاکیاں، لڑائیاں، فساد کی وجہ سے اگر اختلافات پیدا ہو گئے، ناراضگی پیدا ہو گئی، تو ان دونوں جماعتوں میں، شخصوں میں، لوگوں میں یہ میل ملاپ کا کرا دینا، صلح مصالحت کا کرا دینا، یہ ان تمام اعمال سے افضل ہے۔ وفساد ذات البین، اور دونوں کے اندر فساد، دونوں جماعتوں کے اندر، دونوں شخصوں کے اندر اگر فساد کا ظہور ہوتا ہے، فساد پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ الحالقہ، یہ دین کو موڑنے والی چیز ہے۔ اس سے صرف ہمارے بال نہیں موڑ جائیں گے، بلکہ ہمارا دین اس سے برباد ہو سکتا ہے، ہمارا دین اس سے خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ جب کسی سے برائی پیدا ہوگی، کسی سے اختلاف پیدا ہوگا، تو ہر آدمی اس کے عیوب پر نظر رکھتا ہے، ہر آدمی اس کو برائی کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے عیب کو تلاش کرنا چاہتا ہے، اور اس کے چھوٹے عیب کو بڑا عیب بنا کر کے انسانیت کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ برائیوں کی وجہ سے اور عدم مساوات کی وجہ سے، ناچاکیوں کی وجہ سے، فساد کی وجہ سے، لڑائیوں کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے ہمارے دین کا نقصان ہوتا چلا جائے گا، ہم دین کی حدوں سے پار گزرتے جائیں گے اور اللہ رب العالمین کی ناراضی کا سبب بنتے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں میں کتنی جامع محتم بالشان نصیحت فرمائی کہ آدمی کے اندر جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جماعتوں کے اندر جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تنظیموں کے اندر جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر جو، سماج کے اندر جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اس کو وہیں دفن کر دیا جائے، اس کو آگے ترقی نہ دی جائے، اور اس سے ہمارا بھی نقصان ہوگا، ہمارے مد مقابل کا بھی نقصان ہوگا۔ یہ برائیاں بڑھتے بڑھتے آگ کا شعلہ بن جائیں گی، پھر اس میں سارے انسان جل جائیں گے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، اور اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے، اس کی بھی وجہیں ہیں۔ اور افتراق میں، انتشار میں، نا اتفاقی میں جو خرابیاں ہیں وہ آپ جانتے ہیں، آدمی کہیں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے،
اس کی کمزوری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے اندر بھی اختلافات ہوتے تھے۔ ہر انسان کا مزاج، اس کی طبیعت، اس کی سوچ، خیالات الگ الگ ہوتے ہیں۔ گھر میں 10 افراد رہتے ہیں، 10 طرح کا دماغ ہے، 10 طرح کی فطرتیں ہیں، 10 طرح کی طبیعتیں ہیں، 10 طرح کا مزاج ہے۔ عورت کا مزاج الگ ہوگا، مردوں کا مزاج الگ ہوگا، اور اختلافات کی باتیں ان کے اندر سے بھی آئیں گی۔ تو مزاج کے مطابق اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اختلاف تعمیل کی حد سے ہو، اس سے نقصان نہ پہنچے، اور اپنے اختلاف پر آدمی مصر نہ ہو۔ ہم نے یہ بات مفید سمجھی، اس لیے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ ہماری بات نہیں مانی گئی تو اس پر ہم مصر نہ ہو جائیں کہ نہیں مانیں گے تو ہمارا اختلاف، ہم اس سے الگ ہو جائیں گے۔ یہی شیطان انسان کو گرفت میں لیتا ہے کہ تم اپنی بات پر قائم رہنا۔ جب قائم رہو گے تو ظاہر ہے کہ یہ جماعتیں، یہ تنظیمیں، یہ انسان بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ شیطان خوش ہوگا کہ ہم نے ملت کے شیرازہ کو بکھیر دیا، ہم نے انسانوں کی جماعت کے اندر دراڑ پیدا کر دی۔ اب یہ آپس میں متفق نہیں ہو سکتے، آپس میں متحد نہیں ہو سکتے۔ تو دور صحابہ میں، دور نبوی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی اختلافات موجود تھے، لیکن وقتی ہوتے تھے۔ ہر صحابی اپنی رائے رکھتا تھا۔ جن صحابی کو اللہ کے نبی بولنے کے لیے فرماتے تھے، صحابی رسول بولتے تھے کہ اللہ کے نبی ہماری رائے یہ ہے، ہماری بات یہ ہے، لیکن اس پر مصر نہیں۔ نبی کے سامنے کسی کی بات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف دلجوئی کے لیے صحابہ کی رائے مشورہ مانگتے تھے، ورنہ نبی تو من جانب اللہ مامور ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے صحابہ کی دلجوئی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کچھ باتیں ایسی پیدا ہو گئیں کہ آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ دونوں صحابی اپنی اپنی بات کہتے تھے، دونوں جلیل القدر خلفائے راشدین کے صحابہ۔ ساری امت ڈرتی تھی عمر ابن خطاب سے، اور یار غار نبی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ جلیل القدر صحابی کی جن سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اختلاف ہو گیا، کوئی بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے مزاج کے خلاف کہہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، سخت ناراض ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس فرمایا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری بات سے تکلیف پہنچی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب، دل کے بہت نرم شخصیت کے مالک تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے غصے میں، ناراضگی میں اٹھ کر جانے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے کہ عمر ابن خطاب تم مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی، میری وجہ سے تمہیں اذیت پہنچی، ناراضگی پہنچی، میں اس کے معافی کا خواستگار ہوں۔ لیکن عمر ابن خطاب آگے بڑھتے تھے، صدیق اکبر پیچھے پیچھے چلتے تھے، حتیٰ کہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور عمر ابن خطاب نے اپنے دروازے کو بند کر دیا، اندر چلے گئے۔ صدیق اکبر وہیں رک گئے، کیونکہ عمر ابن خطاب کا گھر تھا، اندر جانا مناسب نہیں تھا، کیونکہ ناراض ہو کر تشریف لے گئے۔
لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خلش پیدا کی تو عمر ابن خطاب نے میرے گناہ کو، میری غلطیوں کو معاف نہیں فرمایا. میں تو پیچھے پیچھے چلا معافی کے لیے، لیکن وہ اندر چلے گئے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار نبوی میں تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صحابہ بھی بیٹھے تھے. اللہ کے نبی کو معلوم ہو گیا، بذریعہ وحی کے معلوم ہو گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری خدمت میں تشریف لا رہے ہیں. سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو صدیق اکبر آ رہے ہیں. اور جب آپ جو دروازے کے اندر داخل ہوئے، صحابہ کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا کسی سے لڑائی کر کے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے سنا دیا، آئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ گئے. چہرہ فخر تھا اور اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتلا دیا. ادھر عمر ابن خطاب اپنے گھر میں یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے اچھا نہیں کیا. صدیق اکبر جیسا شخص میرے پیچھے معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہے اور میں نے دروازہ بند کر دیا. یہ عمر ابن خطاب تم نے ٹھیک نہیں کیا. چلو دربار نبوی. اللہ رب العالمین دونوں کا کام بنا رہے ہیں. سن لے دو جب ایام بھلے آتے ہیں، راہ ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ پہنچو دربار نبوی میں، کیونکہ صدیق اکبر یار غار نبی دربار نبوی میں پہنچ گئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے، دروازہ کھولا اور خراما دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات شروع کرنا ہی چاہتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات کہنا چاہتے تھے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی غلطی میری تھی. عمر ابن خطاب نے روایت میں آتا ہے چند جملے ارشاد فرمائے تھے کہ اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہوئی. تو صدیق اکبر فرماتے نہیں، اللہ کے نبی غلطی میری تھی، کیونکہ جلال نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا تھا، سرخ ہو گیا تھا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاف نہ کرنے کی وجہ سے جلال نبوت جلال میں. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس وقت میں کوئی بات نکل جاتی تو صحابہ کے حق میں اچھا نہ ہوتا. صدیق اکبر نے سنبھالا کہ اللہ کے نبی غلطی میری تھی، عمر ابن خطاب کی نہیں. اس لیے عمر ابن خطاب کو اللہ کے نبی معاف فرما دیجیے. ہے کوئی آج ایسا؟ ہمارے اندر یہ بات نہیں ہوگی کہ ہم اپنی غلطیوں کو فوراً تسلیم کر دیں کہ نہیں غلطی میری تھی، ان کی نہیں تھی. لیکن ہم اپنی غلطیوں کا ٹھکرا، اپنی غلطیوں کو دوسرے پر اڑا دیتے ہیں کہ غلطی اس کی تھی، اگرچہ وہ بے گناہ ہے، اس کی غلطیاں نہیں ہیں، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں. یہ ایمان اور اسلام اور دین اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر ہماری غلطیاں ہیں تو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، ہم سے خطائیں ہوئیں تو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، چاہے وہ اپنے وقت کا شہنشاہی کیوں نہ ہو، بادشاہی کیوں نہ ہو. اسلام ان باتوں کو قطعاً برداشت نہیں کرتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب اتنا فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا. جلال نبوت کے وہ آثار مدھم پڑ گئے. تو اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے فرمایا کہ جانتے ہو یہ صدیق اکبر کون ہے؟ صدیق اکبر کی شخصیت وہ ہے کہ جب میں نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو تم سب لوگوں نے کذبتا کہا تھا کہ آپ جھوٹ بولتے. صدیق اکبر واحد شخصیت ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ صدقتا، آپ سچ فرماتے ہیں. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر.
اور عمر ابن خطاب تم ان کے گناہ کو نہیں معاف کرتے، ان کی غلطیوں کو نہیں معاف کرتے۔ عمر ابن خطاب نے تو پہلے ہی معافی کا اعلان فرما دیا، کیونکہ جلال نبوت دیکھ چکے تھے، اور جلال نبوت سے اگر کوئی بات اس وقت میں نکل جاتی تو یہ صحابہ کے حق میں اچھے کلمات نہ ہوتے۔ تو انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، عادتیں مختلف ہوتی ہیں، عقل و شعور مختلف ہوتے ہیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ سب کی باتیں ہم آہنگ ہوں یا ایک جیسی ہو۔ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس اختلافات کو وہیں دفن کر دیا جائے، اپنے دل میں نہ رکھا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا اس میں خیر ہے کہ ہماری باتیں نہیں مانی گئیں، اگر مان لی جاتی اور نقصان ہو جاتا تو سارا وبال ہمارے اوپر آ سکتا تھا، اس لیے ہماری بات نہیں مانی گئی، یہ اللہ کا بہت کرم ہے۔ شیخ المشائخ حضرت مولانا شیخ حاجی امداد اللہ صاحب مواجد مکی نور اللہ مرقدہ اتحاد اور اتفاق کا نسخہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے اندر اگر دو صفتیں پیدا ہو جائیں، دو خوبیاں پیدا ہو جائیں تو اتحاد اور اتفاق پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر اس میں سے ایک خوبی بھی، ایک کمال بھی، ایک صفت بھی اگر ختم ہو جائے گی تو اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں یہ ہیں کہ ایک تواضع، دوسری ایثار، کہ اگر یہ دو خوبیاں جس جماعت کے اندر، تنظیم کے اندر، شخص کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو یہ اتحاد اور اتفاق کی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اتفاق انشاءاللہ قائم ہو جائے گا۔ تواضع یہ ہے، ضرورت مجھے ہے، لیکن ہم نے اپنی ضرورت کو اپنے دوسرے بھائی کے لیے قربان کر دیا۔ یہاں کام کرنے کا حق میرا تھا، میرا حق بنتا تھا، لیکن ہماری جگہ پر ہمارے دوسرے بھائی نے اس کام کو انجام دے دیا، میں خوش ہو گیا، اس پر ہم بھیڑے نہیں کہ ہمارے کام کو تم نے کیوں انجام دیا۔ یہیں سے اختلاف، برائی پیدا ہوتی ہے، اور آدمی یہ سوچ بہت اچھا کیا آپ نے یہ کام انجام دے دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دل کے اندر کوئی برائی نہیں، آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کا رتبہ بڑھ جائے گا، اس کی نظر میں واجب الاحترام ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا شخص بھی، اس کے کام کو ہم نے اس کی عدم موجودگی میں انجام دے دیا، لیکن انہوں نے برا نہیں مانا بلکہ مجھے دعاؤں سے نواز دیا۔ کتنے اعلیٰ ظرف کے انسان ہیں، کتنے بااخلاق انسان ہیں، تو ہم نے اپنی اس تواضع کی وجہ سے، اپنی اس گفتگو کی وجہ سے اس انسان کو گویا اپنا بنا دیا، اپنا شہدائی بنا دیا۔ اس کو کہتے ہیں تواضع، ایثار۔ اسی طریقے سے ایثار ہے کہ ضرورت مجھے ہر چیزوں کی موجود ہے، کہ میں اس کا خواہش مند ہوں اور مجھے اشد ضرورت ہے، لیکن ہمارا کوئی بھائی آ گیا، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، ہم نے اپنی ضرورت کو پشے پش ڈالا، اس کی ضرورت کو پوری کر دیا، اس کا نام ایثار کہا جاتا ہے۔ اللہ نے صحابی رسول کی تعریف قرآن کے اندر بیان فرمائی، جن صحابی نے اللہ کے نبی کے مہمان کو اپنے گھر لے گئے تھے اور اپنے بال بچوں کو کھانا نہیں کھلایا بلکہ ان مہمان کو کھانا کھلا دیا اور اپنے بھوکے رہ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معلوم نہیں کہ صحابی رسول نے ایسا کیا ہے، اور صبح میں جب اللہ کے نبی کے دربار میں آئے تو اللہ نے وحی کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ صحابی رسول کا کارنامہ یہ ہے۔ ایسے ایسے صحابہ آپ کے پاس ہیں کہ بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن مہمان کو کھانا کھلا دیتے ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ قرآن نے ان کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی، اس کا نام ہوتا ہے ایثار۔ تو جب ایثار پیدا ہوگا، تواضع پیدا ہوگی اور کبر کا، غرور کا خاتمہ ہو جائے گا تو ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم کو توڑ نہیں سکتی بلکہ ہماری ہر بات ماننے کے لیے مجبور ہوگی۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک،
ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان